ان آیتوں کو تھوڑا پھر سے سن لیں کہ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ سب سے بڑا مذاق ہے عملی مذاق۔ عمل، میں نے کوئی آیت پڑھی لیکن عمل میں نہیں کروں گا، عمل وہی ہوگا جو سماج کا رواج ہے۔ بھئی اگر کوئی بات میں کسی آیت پر کسی بات پر عمل کر سکتا ہوں تو بھی نہ کروں۔ میں نے پہلے کہا کہ منافق کا انجام کافر سے بھی بدتر ہے، وہ مانتا ہے پھر جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، جیسے ہمارا اجتماعی رویہ ہے۔ کون سی بات ہے کہ جو سچ اسلام کے اصولوں پر ہے جن پر ہم عمل کر سکتے تھے، ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں جنت کے عوض۔ جو ہو جائے ہو جائے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ پھر آپ فلاں صحابی نے اتنی قربانیاں دی، فلاں نے اتنی دی، فلاں نے اتنی دی، کہ وہ کہانیاں ہیں کیا؟ کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں۔ وہ تو حالت ہم پر بھی آئے گی نا، لیکن حالات کا رونا روئیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ ان باتوں پر جن پر ہم بآسانی عمل کر سکتے تھے، تو زیادہ زیادہ لڑائی ہوگی کہ معاشرے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور کیا ہوگا؟ If the truth shall kill them, let them die۔ اگر حق سننے پر کوئی مرتا ہے اس کو مرنے دو، کیا ضرورت ہے ایسے بندے کی؟ وہ حق نہیں سمجھ آ رہا اور حق قبول بھی کیا ہوا ہے، اس کے باوجود حق ہضم نہیں ہو رہا، فطری راستے اس کو قبول نہیں ہے، تو مرنا بہتر ہے اس کا۔ وہ ناراض ہوگا، پھر اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، پھر وہ ہوگا، نہیں آنے دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز پر عمل کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ان پر عمل کر کے دکھائیں، تو پھر وہ والی کیفیت ہوگی فضائے بدر پیدا کر۔ ہم کسی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہمیں جنت بھی فری چاہیے۔ اب کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے، کیا تم جنت میں یوں جانا چاہتے؟ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، قصہ پاری نہ ہو کر رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ بات سمجھ، زندگی مختصر ہے اور چلی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اس لیے ہر دم کہ جس شعبے پر، جو ابھی میں شعبہ بتا رہا ہوں کہ ایک وہ شعبہ ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، اور بہت سارے ہیں، ان کو ہم اسلام کی بنیادوں پر ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن جن پر ہم کر سکتے ہیں، بہت سے مسلمان احساس ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں ہر اس بات کو جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں عمل کر کے دکھائیں، چاہے اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بھی سزا، کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کو انگیز کرنا پڑے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ اب یہ اس آیت پر اور زیادہ بات کھل جاتی ہے۔ یہ قرآن سراسر کیا ہے؟ ہدایت، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، جو ہمارا اجتماعی رویہ ہے۔